وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالى والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اور میں جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں اہل علم کو مدعو کر کے امت کے لیے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان مسائل پر روشنی ڈالنے کی انہوں نے دعوت دی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعیت کی حفاظت کرے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین یا رب العالمین. اور میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے صبر سے دینی باتیں سن رہے ہیں، ورنہ آج کل مجلسوں میں جمع ہونا یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. جب سے یوٹیوب چینل، کیمرہ یہ جب سے آئے ہیں تب سے مجلسوں میں لوگ جمع ہونا چھوڑ دیے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اس پروگرام کو یوٹیوب میں دیکھ لیں گے. یوٹیوب میں تو لائیو ہو جاتا ہے، یوٹیوب میں تو پروگرام اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کا سروے اٹھائیں گے تو میرے حساب سے صرف 2% لوگ ایسے ہوں گے جو پروگرام کو یوٹیوب میں جا کر دیکھتے ہوں گے، ورنہ شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ چیز تو موجود ہے، دیکھ لیں گے، لیکن کب دیکھیں گے، ہے نا، وہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں. تو جب سے یہ چیز آئی ہے مجلسوں میں مجمع ختم ہو گئے ہیں، اللہ المستعان. جبکہ یہ اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ مجلس میں حاضری جو ہوتی ہے اس میں جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ آپ کو یوٹیوب میں گھر میں بستر میں لیٹ کر دیکھنے سے نہیں مل سکتا. دینی مجلس میں آنا خود ایک عبادت ہے. دینی مجلس میں آنا، مجلس کی طرف چل کر جانا، جیسے مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، پہنچتا ہے جہاں علم کی بات چیت ہو رہی ہو، پھر وہاں حاضری دیتا ہے، پھر لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف، تو جو قدم اس نے جاتے وقت ڈالے اور جو قدم وہ لے کر واپس آیا ہے ہر قدم پر اسے اجر ملتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. بتائیے یہ اجر آپ کو موبائل میں دیکھنے سے، یوٹیوب میں دیکھنے سے کہاں ملنے والا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم حتى نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی قوم کسی جگہ جمع ہو گئے، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس مجلس میں سکینت، چین و سکون کا نزول ہوتا ہے. اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور رحمت جو بھی حاضر ہیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اب بتائیے یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے پروگرام کو، یہ چیز آپ کو کہاں سے ملنے والی ہے؟ اور اس کے بعد مجلس میں آنے کے بعد دل و دماغ کی جو بتی چلتی ہے، یہ آپ اپنے گھر میں جب یوٹیوب میں دیکھتے ہیں نہیں ہوتی ہے نا۔ مجلس میں آتے ہیں تو وہ دینی شعور، وہ تقوی، وہ اللہ کا ڈر، وہ خوف الہی جب وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں سے آپ کو یوٹیوب میں ملنے والا ہے؟ تو اس لیے یوٹیوب کا فائدہ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن مجلسوں میں آنا اس سے کئی درجے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے اور جب تک مجلسوں میں آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھائی چارے کی باقی رہتی ہے، آپس میں لگاؤ، اخوت، یہ چیزیں باقی رہتی ہیں، اور یہی چیزیں آگے چل کے بڑے کام کرنے کے لیے راستے فراہم کرتی ہیں۔ اب گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر لوگ دیکھتے رہیں، لوگ کسی سے ملتے نہیں، تو پھر ان کا علم جاننے سے کیا فائدہ؟ مجلس میں لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے، وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ جو برکتیں ہیں مجلس کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 1000 یوٹیوب لا لیجیے آپ، 1000 انٹرنیٹ کا استعمال کر لیجیے، لیکن وہ ان مجلسوں کا نعم البدل ہو نہیں سکتا۔ یہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان کے مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ان کی طبیعت نہیں بگڑے، انہیں کوئی بخار وغیرہ نہ آئے، رمضان میں عبادت کرنے کے لیے انہیں اچھا موقع ملے، تو انہیں ایک سب سے اہم کام کرنا ہے، اور وہ کام سنت بھی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ پہلے نمبر پر پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دینا ہے نا۔ ہم میں سے بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ حلق میں محسوس نہ ہو کہ یہاں پر کھانا پہنچ رہا ہے، اور بعض لوگوں کی عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ کھانا ہو تو پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی بولتی ہیں کہ کیا اتار لے کھا، اتار لے کھا، ہے نا، کیا کھا رہے ہیں آپ؟ چاروں طرف سے یہی واضح و نصیحت ہوتی رہتی ہے کہ کھاؤ خوب، کھاؤ خوب، کھاؤ خوب۔ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کے جو پیٹ ہے اسے 3 قسموں میں آپ بانٹیے، پہلا حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ کس کے لیے؟ کھیر ہے نا، اور کسٹرڈ، فروٹس، اس کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا حصہ خالی، تیسرا حصہ خالی، اس میں ہوا ہو۔ یہ جو اللہ نے جو جسم بنایا ہے، یہ ہائیڈرولکس جیسا کام کرتا ہے۔ ہائیڈرولکس جانتے ہیں نا، اس میں ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، تب جا کے وہ چیز ٹھیک سے کام کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے جسم کو ایسے ہی بنایا ہے۔ آپ ایک حصہ کھانا بھریے، ایک میں آپ پانی لوڈ کیجیے، اور ایک حصے کو خالی چھوڑیے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نسخہ، اگر کوئی آدمی اس میں پابندی سے عمل کرتا ہے، پابندی سے عمل کرتا ہے، وہ 90 سال آرام سے جیے گا، 90 ایئرس آرام سے جیے گا۔ جتنے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بزرگوں کو، وہ اتنا ہی کھائیں گے۔ یہ جو ہے نا، جو توڑتے ہیں، یہ سب 60 سال میں نکل جائیں گے، عمر ختم ہوگی، 60-65 سال تعمیر لائے گا۔ کیونکہ جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ ہضم کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، ہضم کرتا ہے۔ زیادہ کھانے والا آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کم کھانے والا آدمی زیادہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے دنیا میں سنا ہوگا، زیادہ کھانے کی وجہ سے فلاں چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ کہیں پر بھی یہ نہیں سنا ہوگا کم کھانے کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ فلاں زیادہ کھا کے مر گئے، یہ ہم سنتے ہیں۔ ہاں، اب ہماری جو ہے امت، اب جب کھانے کی بات ہو تو بڑے ہوشیاری سے سنتی ہے نا، بیدار ہو جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کھانے کے معاملات ہم لوگ ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد کی طرف، ہمارے قوم کی دوڑ دسترخوانوں تک ہے، ولیمے، نکاح، ہے نا، یہاں تک ہمارے قوم پہنچتی، اس سے آگے ہمارے قوم نہیں پہنچتی۔ کھانے پینے کے معاملات میں بڑے ہی سیریس ہم لوگ، تو اس لیے یہ نصیحت بہت ضروری ہے کہ کم کھائیے، کھانا آپ کم کھائیے تاکہ آپ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہے نا۔ اور خاص طور پر جب آپ افطار کرتے ہیں، تب آپ، یہ کئی لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی پورا زور دکھانا ہے نا، جو بھوک ہے اسے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ کیسے جواب دینا ہے؟ جو بھی سامنے رکھا ہوا ہے یہ سب کے اندر ڈالنا ہے، تب جا کے بھوک کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ اگر آپ نے 2 کھجور بھی کھائے اور اس کے بعد جو بھی رکھا ہوا اس میں تھوڑا بھی آپ کھائیں گے،
آپ صحت مند رہیں گے، اس کے بعد آپ کی مغرب کی نماز ٹھیک سے ہوگی، آپ سنت پڑھیں گے، آپ کو نیند کم آئے گی، اس کے بعد آپ عشاء کے لیے جائیں گے، تراویح پڑھیں گے، خوب کھا لیں گے. تو پہلے فرض اگر کوئی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، سنت تو گئی، اور اس کے بعد آتے ہیں اور سوتے ہیں تو اس کے بعد پھر عشاء. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عشاء تو تراویح سے ملا کے پڑھ لیں گے، ہے نا. جو لوگ ٹیکنیک جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں آئیں گے، عشاء جو ہے تراویح سے ملا کے پڑھ لیں گے، 2 رکعت امام کے پیچھے، 2 رکعت پھر ہماری. یہ سب دقتیں شروع ہوتی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو کھانا آپ جو ہے کنٹرول سے کھائیے، صحت مند رہیں گے. زیادہ کھانے سے لوگ مرتے ہیں، کم کھانے سے لوگ جیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیا تھا، بالکل کم تھا. کبھی کبھار آدمی زیادہ کھا سکتا ہے، لیکن آدمی روٹین اس کا کم کھانے کا ہونا چاہیے. چلیے میں اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں. موضوع میرا ہے زکوٰۃ کی اہمیت. زکوٰۃ پر گفتگو کرنی ہے. یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک سانحہ ہے. جب رمضان ہمیں یاد آتا ہے تو ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. رمضان اور زکوٰۃ کو ہم نے پتہ نہیں کیسے جوڑ لیا ہے، جبکہ دونوں کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے پر مال میں اس میں سے آپ 2.5% نکال کر بطور زکوٰۃ دیں گے 1 سال مکمل ہونے پر، ہے نا. رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے. کئی لوگوں نے غلط سمجھا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ یہ رمضانی میں ادا ہو. نہیں، مال کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، رمضان سے نہیں. اگر آپ کے پاس مال اس پر 1 سال گزر گیا، وہ چاہے کون سا بھی مہینہ ہو، آپ کو زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے کہ نہیں. رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر کسی نے اپنے زکوٰۃ کو آگے دے کر اس نے رمضان کا کیلنڈر فکس کر لیا. مثال کے طور پر سمجھیے کسی کے پاس مال جمع ہوا، وہ نصاب کو پہنچا محرم میں، تو وہ صاحب نے کیا انہوں نے اس سال کی زکوٰۃ رمضان میں دے دی. تو انہوں نے کیا کیا، 1 سال ہونے سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ دے دی. تو زکوٰۃ آگے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں تاخیر جائز نہیں. تو کسی نے ایسے کر کے آگے کر کے رمضان سے اگلے رمضان تک وہ اپنا کیلنڈر فکس کر لیتا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن عام طور پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ زکوٰۃ 1 سال ہونے پر آپ کو دینا چاہیے، چاہے وہ رمضان ہو یا نہ ہو. دوسری بات، یہ جو زکوٰۃ ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اسلام کے رکن میں جمع کیا ہے. دیکھیے، ایک ہے رکن اور ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت. اب اس کے بعد نفل، مستحب، کئی جو ہے عبادات کے احکامات مختلف ہیں. تو رکن جو ہے یہ سر فہرست ہے، یہ فرض سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر. اور رکن کا معنی ہم جانتے ہیں، ستون کو کہتے ہیں. اسے ستون اس لیے کہا جاتا ہے اگر یہ ستون نہ ہو تو چھت نہیں کھڑ سکتا. اسلام کے ہم کہتے ہیں کہ 5 ارکان ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ 5 پلرز نہ ہو، اسلام کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اگر کوئی آدمی فرض اور واجب چھوڑتا ہے، گنہگار ہے، توبہ کر لے، دوبارہ پڑھ لے، معاملہ ختم. اگر کوئی رکن چھوڑ دے، اسلام سے باہر چلا جائے گا، آدمی کافر ہو جائے گا اسلامی معاشرے میں. زکوٰۃ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں فقہا اور اہل علم نے کہا اسے جانتے بوجھتے چھوڑنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، سیدھے سیدھے اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. اسی لیے اسے اہل علم نے اسلام میں زکوٰۃ کو رکن کہا گیا ہے. رکن کا معنی کیا ہے؟ اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ بعد میں دیکھیں گے، ابھی میں نے اس میں حساب نہیں لگایا ہے، ابھی تو مال بہت ہے، حساب لگانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، بیٹھنا ہے، گننا ہے، بعد میں کر لیں گے. نہیں، آپ نے جانتے بوجھتے اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر کفر کا معاملہ ہے.
اسی لیے ابو بکر صدیق نے کیا کیا، جب ان کی خلافت شروع ہوئی رضی اللہ عنہ، تو 3 بڑے بڑے مسائل تھے ان کے سامنے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، دوسرا مسئلہ جو لوگ مرتد ہو رہے تھے وہ مسئلہ تھا، اور تیسرا مسئلہ جیش اسامہ کا تھا۔ اس میں پہلا جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ سے متعلق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے جہاد لڑی ہے، ان سے معرکے لڑے ہیں، انہیں قتل کیا ہے۔ تو کئی صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ زکوٰۃ نہ دینے پر تلوار کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ اسلام میں نہیں ہیں، مرتد ہو گئے، اسلام کا انہوں نے انکار کیا، کلمہ شہادت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، آپ ان سے لڑتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن جو مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، روزہ بھی رکھتے ہیں، اب جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کہتے تھے؟ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يعطونها في عهد رسول الله لقاتلتهم على منعه۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک چھڑی بطور زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا، اب وہ نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا، میں اسے لڑوں گا، تلوار کے زور پر اس سے واپس وہ زکوٰۃ لوں گا۔ کیا مانا؟ نہیں دے گا تو مار دیا جائے گا۔ تو کئی صحابہ نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کب فرق تھا؟ ابو بکر صدیق کی حجت کیا تھی رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کہاں ہے بتائیے؟ اللہ نے قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات جہاں کہیں بھی کہا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر ہی دیکھا ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی زبردست دلیل تھی اور بڑی زبردست حجت تھی، جس کے بنیاد پر انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف لڑائی لڑی، کئی لوگوں کو قتل کیا گیا اور جو لوگ بچے انہیں واپس اسلام کے دائرے میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مانعین زکوٰۃ ہو مرتد ہو، یہ دونوں میرے نظر میں ایک ہے، جو اسلام چھوڑ کر چلا گیا وہ اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، دونوں میرے نظر میں لڑائی کے مستحق، ان سے ہم لڑیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیوں اسلام میں زکوٰۃ کو رکن کہا گیا ہے۔ معاملہ یہاں پر کفر اور اسلام کا ہے، آدمی سیدھے سیدھے کافر ہو جائے گا، ہے نا، عام فرض چھوڑنے سے ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر آدمی چھوڑے گا، ترک کرے گا تو کفر کے حدود کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں زکوٰۃ کو رکن کہا گیا ہے۔ اور اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے جن عبادات کو روز مرہ میں شامل کیا وہ عبادات ایسی ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کی عبادات پر غور کریں گے، تدبر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے اصل میں انسانیت کو دنیاوی فائدے بے شمار ہیں، آخرت کے فائدے تو ہیں لیکن دنیاوی فائدے بے شمار ہیں۔ اب زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ جہاں بہت بڑی عبادت ہے، ابھی آپ نے سنا رکن ہے، نہیں دینے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دینے پر کیسی کیسی احادیث سنائی ہیں۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہم الاخسرون، کہا کہ یہ وہ ہیں جو خسارت اٹھاتے ہیں، نقصان میں ہیں یہ لوگ۔ تو ابو ذر الغفاری کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ بتائیے کہ کون ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں، کس کے بارے میں آپ اتنا سیریس ہو کے ذکر کر رہے ہیں؟ نا میں آپ سے ملنے آیا کوئی دوسری بات کرنے کے لیے، لیکن آپ نے مجھے کسی دوسرے مسئلے میں ڈال دیا ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی، اور وہ ایسے 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 نہیں کرتے۔ کیا مانا؟
اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، ہے نا، اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ، ان کے پاس جو بھی جانور تھے جن کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ جانور قیامت کے دن اپنے پیروں تلے ڈال کر ان لوگوں کو رون دیں گے۔ جو اونٹ جن کا زکوٰۃ انہوں نے نہیں دیا، یہ اونٹ کو قیامت کے دن اس آدمی پر چھوڑ دیا جائے گا، اونٹ دوڑ کر اس آدمی کو اپنے پیروں تلے رون دے گا۔ جس گائے کا انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا وہ گائے آئے گی، وہ خوب رون دے گی، اور جن ریوڑ کا انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا وہ ریوڑ آئیں گے اور خوب یہ صاحب کو کوٹیں گے، اور جب یہ کوٹ کر چلے جائیں گے تو پھر شروع ہو جائے گا سلسلہ، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارت اٹھاتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد لا يؤدي زکاتہ لماله الا طوق به یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن جو مال ہے وہ مال کو گلے کا پھاندہ بنا دیا جائے گا۔ گلے کا پھاندہ بنا دیا، معنی کیا ہے؟ اذیت ہوگی۔ پھاندہ بنانے کا معنی کیا ہے؟ پھاندہ بنانے کا معنی یہ کہ صاحب گویا کہ انہیں سولی دی جا رہی ہے، ان کے حلق کو دبوچا جا رہا ہے اور تکالیف جھیلتے رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اچانک ایک آدمی کے سامنے ایک اژدہا، بڑا ہی خطرناک سانپ آئے گا اور وہ اس آدمی کو ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ یہ آدمی بھاگے گا، بچ کر بھاگے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن یہ سانپ اسے چھوڑنے والا نہیں ہوگا، اس کا خوب تعاقب کرے گا اور جیسے ہی موقع ملتا ہے اسے ڈھنسنا شروع کر دے گا۔ یہ آدمی پوچھے گا کہ تم کیا بلا ہو؟ آدمی پوچھے گا کہ تم کیا بلا ہو، کیوں مجھے ڈھنس رہے ہو؟ تو اسے کہا جائے گا کہ میں وہ مال ہوں جس کا تم نے زمین میں زکوٰۃ نہیں دیا ہے، یہ وہ مال ہے جو زہر بن گیا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک صاف کرنا، پیور کرنا۔ آپ کے پاس جو دولت ہے آپ زکوٰۃ دے کر اس دولت کو صاف کر رہے ہیں۔ کیا مطلب صاف کر رہے ہیں؟ نہیں آپ صاف کریں گے تو یہ زہریلے سانپ بن جائیں گے۔ اگر آپ اس دولت کو صاف نہیں کریں گے، یہ بطور نعمت، یہ بجائے اس کے کہ نعمت ہو، یہ نقمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا اور خرچ کرتے رہتا ہے، وہ بچے اس کے نافرمان نکلیں گے، ہے نا۔ اس نے اگر اس مال کو کہیں دوسری جگہ لگایا تو اس میں اسے فلاح و بہبودی نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ڈرایا، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس نے کسی نے کر لیا، جس کسی نے اسے کر لیا تو اس نے ایمان کے مذاق کو اس نے چکھ لیا۔ کہا کہ جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے مطابق اس نے عمل کی، اور جس کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال کی زکوٰۃ جب آدمی عطا کرتا ہے تو زکوٰۃ میں بالکل بھونڈا کیٹیگری کا مال اٹھا کر نہ دیں، ہے نا، اور بیکار جو جانور بیمار پڑے ہیں ان جانوروں کو زکوٰۃ کے طور پر نہ دیں۔ اونٹ ہیں، لاغر اونٹ کو اٹھایا، کہا کہ لے لو زکوٰۃ، ہے نا، ایسا نہیں، بلکہ اس نے اپنے مال میں سے جو اچھا ہے اسے انہوں نے بطور زکوٰۃ پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا تیسرا وہ آدمی جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ یہ 3 وہ ہیں جو ایمان کے مذاق کو انہوں نے چکھ لیا ہے۔ شیخ البانی سے صحیح قرار دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس میں انسانیت کے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ اگرچہ کہ عبادت ہے، نہیں کریں گے تو کافر بن جائیں گے، نعوذ باللہ، نہیں کریں گے تو اتنے سارے عذاب ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی اسے کرتا ہے تو دنیا میں اتنے سارے فائدے اسے ملتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ بڑا ہی آدمی جب یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو بڑے تعجب سے کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ نے، سبحان اللہ، یہ اللہ ہی سے ممکن ہے، کوئی انسانی قانون اتنے فائدے نہیں لا سکتا۔ عبادت بھی ہے، اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ یعنی اتنا بہترین زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر کوئی ہندو بھی اس پر عمل کرے، کوئی غیر مسلمان بھی اس پر عمل کرے، اسے فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ بحیثیت دنیا
یہ بھی زبردست سسٹم ہے کہ 2.5% نکالیں اور دے دیں غریبوں کو، ہے نا۔ آج ہماری حکومت کتنے پرسنٹ جی ایس ٹی؟ اب ہوٹل میں جائیے، جو آپ کھانا کھایا ہے جی ایس ٹی دیکھنے کے بعد ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بھائی، یہ کون سا جن ہے جو ہمارے ساتھ کھایا ہے نا؟ میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا ساتھی کھا رہا ہے، یہ تیسرا کون سا جن ہے جس نے اتنے پرسنٹ کھا لیا ہے نا؟ یہ کوئی دوسرا جن نہیں ہے، موڑی کا جن ہے نا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اسے جو ہے دفع کریں۔ یہ لوگ اتنے اس سے پریشان ہیں۔ 40%، 25%، 18% سننے کے ساتھ ساتھ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پورے دیں گے نہیں، ہے نا۔ ضرور بھی ضرور اس میں لوپ ہولز کیا ہیں، کیسے اسے اوائڈ کیا جائے، کیسے اسے اوائڈ کیا جائے، پورے کوششیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کتنے لوگ دیتے ہیں ٹیکسز؟ حافظ آپ لگائیے، 100% میں ٹیکس دینے والے ہندوستان میں 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی صاحب خود اپنی فیکٹری کو جلا دیا، ہے نا، خود اپنے گھر کو جلا دیا، خود اپنی دولت کو برباد کر دیا۔ کس سے بچنے کے لیے؟ یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ ٹیکس، یہ پرسنٹیج بوجھ ہے، کوئی نہیں دے گا، بیکار کی باتیں ہیں۔ کوشش کر لیجئے، کوئی نہیں دے گا، ہوگا نہیں۔ اور بعض کنٹریز میں، یوروپین کنٹریز میں تو آدمی کی کمائی بڑے نمبرز ہوتے ہیں سننے میں، ہے نا۔ کتنی بھی آپ کی سیلری 5000 یورو، ماشاءاللہ کنورٹ کریں گے تو ہماری آنکھیں نکل آتی ہیں، ہے نا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ 60% گورنمنٹ کاٹ کر 40% دیتی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹیکس۔ ارے بھائی اتنا بڑا اماؤنٹ آپ نے بتایا کیوں؟ پہلے ہی کاٹ کر بتایا ہوتا اچھا ہوتا، پہلے ہی بتایا ہوتا کہ میرے جو ہے سیلری 2000 یورو ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی۔ آپ نے کہا بڑا رقم، لیکن رقم پوری آتی کہاں ہے؟ پوری گورنمنٹ چھین لیتی ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کرتے کیا ہیں؟ لوگ کرتے کیا ہیں؟ جان بوجھ کے بیمار ہو جاتے ہیں، ہے نا، جان بوجھ کے جو ہے اپنے ہاتھ پیر کاٹ لیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ غیر ضروری شدت ہے، اس وجہ سے کوئی کچھ دیتا نہیں۔ اور اسلام نے کہا 2.5%، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 2.5% کچھ ہے بھی نہیں، یعنی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو آپ کتنے پرسنٹ زکوٰۃ دیں گے؟ 2.5%۔ کتنا ہوا؟ کتنا ہوا؟ 25,000 ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ نہیں ہے، کچھ ہے، ایک اماؤنٹ ہی نہیں ہے۔ آسانی سے لوگ دے کے چلے جائیں گے، آسانی سے لوگ دے کے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب انہیں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا، ہم دوسرا ہی طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ سسٹم اتنا بھولا بھالا، اتنا آسان اور اتنا پریکٹیکل ہے کہ سبحان اللہ۔ اور 2.5% آپ ڈالیں گے۔ اب دیکھیے ہندوستان میں جن کو ٹیکس پے کرنا ہے، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا 2% ہے جو پورا ٹیکس پے کرتے ہیں، اور 5% ہے جو ادھر ادھر کر کے کچھ پے کرتے ہیں، اور باقی کی تعداد نہیں دیتی ہے، دیتی بھی ہے تو اپنی مرضی سے دیتی ہے۔ اگر آپ 2.5% کریں گے تو ٹیکس پے کرنے والے 90% ہو جائیں گے۔ اگر آپ کیلکولیشن ڈالیں گے جو آپ کو انفلو ہو رہا ہے وہ 100 گنا بڑھ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، سبحان اللہ، اللہ نے بہت ہی آسان بنایا ہے اور پریکٹیکل بنایا ہے۔ اور جو پرسنٹیج 2.5% کا جو سسٹم ہے، سبحان اللہ، یہ اتنا آسان ہے، اگر اسے لاگو کر دیا جائے 90% لوگ دیں گے آپ کو زکوٰۃ، اور ہندوستان کی پوری غریبی ختم ہو جائے گی۔ اور جو زکوٰۃ انکم ٹیکس جو بھی ٹیکس دیتے ہیں، اس کا جو فلو ہے وہ 100 گنا بڑھ جائے گا، وہ 100 گنا بڑھ جائے گا۔ ٹیکس ایک قسم کا عذاب ہے، اسی لیے اسلام میں ہم زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں کہتے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں کہتے۔ ٹیکس ایک سزا ہے، یعنی ایسی سزا کہ بھائی کیوں کمائے تم، کسے پوچھ کے کمائے، 2 پیسے، ہے نا، ایک سزا ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم اسلام میں ٹیکس کو ہے نا زکوٰۃ نہیں کہتے۔ زکوٰۃ ہے ہمارے ہاں آدمی خوشی سے دیتا ہے، آدمی اپنے دل کھول کر دیتا ہے، اور غریب و محتاجوں کو اپنی نظر میں لا کر ان کی ضروریات کو محسوس کر کے دیتا ہے، اور عبادت سمجھ کر دیتا ہے۔
اور اس کے اندر اللہ نے جو برکت رکھی کہ سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے تو زکوٰۃ دوسری ہجری میں فرض ہوئی، دوسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن اس کے جو انصبہ ہیں، اس کا جو حصہ ہے، اس کے جو بھی سسٹمز ہیں، وہ بعد میں دھیرے دھیرے لاگو ہوتے رہے کہ بھائی آپ کے پاس 5 اونٹ ہو تو آپ 1 اونٹ دیجیے، آپ کے پاس جو 30 گائے ہیں تو پھر آپ جو ہے 1 گائے دیجیے، اگر آپ کے پاس 100 ریوڑ ہے تو پھر 1 بکری دیجیے۔ یہ جو انصبہ کی تعین ہوئی وہ بعد میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ قرآنی مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں بھی آپ کو صدقہ خیرات کی بات ہے، اس میں بھی نماز اور صدقہ خیرات کی بات ہے۔ یہ لوگوں کو نہیں دیتے، لوگوں میں خرچ نہیں کرتے، وہ مکی صورتوں میں موجود ہے۔ تو اللہ نے جیسے ہی اسلام کا آغاز کیا وحی کے ذریعے سے، اسی وقت نماز، اسی وقت زکوٰۃ، یہ دونوں چیزوں کو لاگو کر دیا۔ لیکن اسے اللہ نے فرض کیا مدینے میں آنے کے بعد۔ جیسے مکہ میں جب تھے تو نمازیں صرف 2 وقت کی فرض تھی، مدینہ آئے تو پھر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آیا، اس پر خوب عمل کیا گیا اور اس سسٹم کو دور دور تک پہنچایا گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، دیکھیے علی بن ابی طالب کے بعد زمانہ آتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ان کے لڑکے یزید بن معاویہ، اور پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان ان کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ولید بن عبد الملک، اس کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، ہے کہ نہیں؟ ان کی خلافت کی مدت رہی 2 سال، 99 سے لے کے 101 ہجری تک۔ اب ایسا زمانہ آیا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں سونا، چاندی، زیورات لے کر سڑکوں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی لے لے، ہم اسے دینا چاہتے ہیں، آپ لے لیجیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم دینے کے قابل ہیں، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ہے کوئی لینے والا؟ ایسا سسٹم دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا منظر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ منظر اس وجہ سے دیکھنے کو ملا جب لوگوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کو لاگو کیا۔ اسی لیے دنیا کے جو بڑے بڑے انٹیلیجنٹ جنہیں کہا جاتا ہے، سبوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کی تعریف کی، سبوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کی تعریف کی، کہا کہ مسلمانوں کے پاس جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اللہ اکبر، یہ ایسا سسٹم ہے کہ غریبی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اور دیکھیے، میں زکوٰۃ کو سسٹم کہہ رہا ہوں، الفاظ غور کیجئے، میں زکوٰۃ کو سسٹم، نظام کہہ رہا ہوں۔ زکوٰۃ ایسا نہیں کہ آدمی انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر کر کے نکل جائے، جیسے نماز پڑھتا ہے آدمی۔ زکوٰۃ ہے نا، یہ اجتماعی عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرنا شروع کیا، اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ مال غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ جا کے غریب کو مت دیجیے، آپ کون ہوں گے دینے والے؟ آپ 100 روپے دیے تو 1000 روپے کم لیں گے، ہمارے اپنے ویسے نہ، یہ میں دیا نہیں اس دن، تم نہ کرو بے کم، پیسہ فقط لینے آ جاتے تمہیں۔ جو آدمی 100 روپے دیا، اب احسان جتا جتا کے 1000 روپے کام لے جائے۔ جب آپ انڈیویجول چھوڑیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا؟ ایک دوسرے کا احسان آپ بیت المال میں جمع کیجیے، اور حکومت کو معلوم ہے کہ غریب کون ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب کیا ہے پہچاننا مشکل ہے۔ مسجدوں کے پاس بھکاری آتے ہیں کاروں میں، میں نے دیکھا ہے، مذاق کی بات نہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ، اور اچھے خاصے وہ آتے ہیں گاڑیوں میں، اور اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے پھر مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز سسٹم میں آ گئی، حکومت کے پاس آ گئی، تو حکومت کو معلوم ہے کہ کون چور ہے، کون واقعی محتاج ہے نا؟ تو یہ اسلام نے زکوٰۃ کو انڈیویجولی نہیں چھوڑا ہے، زکوٰۃ کو ایک سسٹم بنایا ہے، اور حکومت کے پاس فہرست ہوتی ہے کہ محتاج کون ہے، واقعی محتاج کون ہے۔ اس کا ایک آج کے معاشرے میں ایک زندہ مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، وہاں پر غریب نہیں ہے، غریبی ختم کر دی ان لوگوں نے، غریبی ختم ہو گئی۔ کیسے ختم کیا انہوں نے؟ یہی زکوٰۃ کا سسٹم تھا ان کے پاس، لوگ بیت المال میں جمع کرتے اور حکومت لیتی پیسہ، اور لوگ محتاجوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھر تک پہنچاتی، اور انہوں نے فقر احتیاجیت کو ختم ہی کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام زکوٰۃ کو سسٹم کہتا ہے، زکوٰۃ کو نظام کہتا ہے،
اور مال کی دو تقسیم کرتا ہے اسلام. یہ کہتا ہے ایک اموال ظاہرہ، اموال باطنہ. اموال ظاہرہ وہ مال ہے جو نظر آتا ہے. آپ کی تجارت ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں جسے آپ بیچ رہے ہیں، باقاعدہ آپ کی تجارت ہے، لوگوں میں، سڑکوں میں لوگوں میں نظر آ رہا ہے، یہ اموال ظاہرہ. ایک ہے اموال باطنہ جو اپنے گھر میں آپ رکھا ہوا ہے، آپ کے سیونگز ہیں، آپ نے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھا ہوا ہے، یہ اموال باطنہ. اموال باطنہ کے تعلق سے حکومت کوئی باز پرس نہیں کرتی. حکومت پوچھتی نہیں کہ آپ نے دیا کہ نہیں دیا. حکومت پوچھتی ہے جو اموال ظاہرہ ہے، جیسے آپ کے پاس 1000 اونٹ ہیں، آپ کے پاس 500 بکریاں ہیں، آپ کے پاس 300 گائیں ہیں، آپ کے پاس بزنس پروڈکٹس ہیں، آپ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اسے سیل کرتے ہیں، پبلک کے درمیان یہ چیز آتی جاتی ہے تو پبلک کا حق بن گیا، محتاجوں کا حق بن گیا. آپ نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے تو یہ آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو رب کے پاس پکڑے جائیں گے. اور اسلام نے چونکہ اسے سسٹم بنایا ہے، اسلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو اموال ظاہرہ ہیں جو سب کے سامنے نظر آتی ہیں، ان میں سے حکومت لے کر رہے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو کیسے شروع کیا؟ آپ صاحب کے پاس جبات ہوتے تھے. جبات مطلب بعض صحابہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں قبیلے کے پاس، ان کے پاس سے زکوٰۃ لے کر آنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے انہیں بھیجا جاتا. اب یہ قبائل میں جاتے، ان کے جانوروں کو گنتے، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ جانور لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوالے کر دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے بیت المال کا سسٹم رکھتے تھے تو پورا مال اس میں چلے آتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو یہ سسٹم بنایا، چونکہ بہت مال آتا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ 1 سال گزرنے کے بعد بیت المال میں جھاڑو لگانا ضروری ہے. بیت المال میں جھاڑو لگانا ضروری، یعنی مطلب پورا تقسیم کر دو. بیت المال میں مال آیا ہے لوگوں کی تقسیم کے لیے. آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ کتنے ایسے ادارے ہیں، کتنے ایسے ٹرسٹ ہیں. میں خود کئی ایسے جانتا ہوں جن کے بینک میں 15 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ 1-2 دن میں 10 سال سے پڑے ہیں. یہ کون سا ٹرسٹ ہے؟ یتیم خانوں کا ٹرسٹ ہے. اب یتیم خانے میں جا کر دیکھیے بچوں کی وہی حالت ہے، وہی حالت ہے. جمع ہو رہے ہیں، پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ 1 سال گزرنے پر بیت المال میں جھاڑو لگانا ضروری ہے. پورے کا پورا تقسیم کر دیتے تھے. تو عزیز ساتھیو، زکوٰۃ ایک سسٹم ہے، اسے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے. میں صرف آپ کو جھلکیاں دے رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ اٹھا کر اسے دیکھیں گے تو کیسے مسلمانوں نے غریبی کو ختم کیا، اسلام نے کیسے غریبی کو ختم کیا. آج ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غریبی ہے. ہندوستان ایک طرف تو ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے، ایک طرف ایسی بھوک ماری کہ ساری دنیا میں بھوک کی وجہ سے مرنے والے ہندوستان میں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ فقیر، محتاج، گداگری، ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے ہندوستان میں زیادہ ہیں. ساری دنیا میں سب سے لمبی جھوپڑ پٹی ہندوستان میں ہے. سب سے لمبی جھوپڑ پٹی ہندوستان میں ہے. اب ایک طرف کہیے کہ بھائی آپ کے پاس فلاں فلاں کمپنیاں ہیں، آپ نے آئی ٹی میں فلاں ترقی کی ہے، اس سیکٹر میں خوب پیسہ آتا ہے. اب ایک طرف لوگ اندر جا رہے ہیں. ہندوستان میں روزانہ سڑکوں میں سونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ گھر بار چھوڑ کے سڑکوں میں اترنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ سڑکوں میں چلیے کہ آپ کے پاس 10-15 مانگنے والے آ کے مانگ کر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ بھوکماری، غریبی، اس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اس کا واحد حل زکوٰۃ کا سسٹم ہے. اس کے علاوہ آپ 1000 کوشش کر لیجئے، 1000 سسٹم لگائیے، یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ زکوٰۃ نکالیں، لا کر بیت المال میں جمع کریں، ہم اسے تقسیم کریں گے. تو جی ساتھیوں، یہ چند جھلکیاں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیجیے گا. سوال نہیں ہے تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بعض لوگوں نے سوچے کہ سوال پوچھنا ہے تو کیا پوچھیں مولوی صاحب کو. یعنی تکلف کی ضرورت نہیں. اگر واقعی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں.
بعض لوگ انفرادی طور پر کرتے ہیں، اس کا کیا زکات؟ میں نے سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ انفرادی جو کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. دیکھیے زکوٰۃ ایک سسٹم ہے، اگر سسٹم نہیں ہے تو آپ سے ممکن ہے وہ کریے، ہے نا. جو آپ کر سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر کے یہ کریے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب تک کہ سسٹم نہیں بنے گا یہ بھوک ماری ختم نہیں ہوگی. انڈیویجولی آپ دیتے جائیے، فائدہ ہے، آپ کو اجر ملے گا. نہیں دیں گے تو پھر آپ نے سنا ہوگا کیا، کفر، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. دینا ہی ہے. آپ جائیے، آپ کے پاس جو بھی غریب ہیں، محتاج ہیں، انہیں چیک کریے، دیجیے ضرور. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے کرنے سے یہ بھوک ماری ختم نہیں ہوگی. ایسے کرنے سے یہ جو پریشانیاں ہیں ہندوستان کی ختم نہیں ہوگی. اس وقت ختم ہوگی اسے آپ بطور سسٹم لاگو کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور سسٹم ہی لاگو کیا ہے. تو اگر آپ انفرادی دیتے ہیں تو دینا ہی واجب ہے. آپ کے پاس اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، آپ کے پاس سونا 84 گرام کو پہنچ گیا ہے، اگر آپ کے پاس چاندی ہے 595 595 یا پھر 600، اس میں جو اختلافات کے ساتھ اسے پہنچ گیا ہے تو آپ کو اس میں سے 2.5% دینا ہی ہے. انفرادی نہیں بلکہ زکات 4 لوگوں کے پاس سے جمع کیے انفرادی شخص. اچھا، سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارے میں لوگوں سے انہوں نے زکوٰۃ جمع کر کے 4 لوگوں سے، اور انہوں نے چیک کیا کہ کون غریب ہے، ان میں دیا، تو اچھا سے بہترین چیزیں ہیں. کیونکہ بحیثیت ادارہ آپ کام کریں گے تو لوگ زیادہ ہوں گے اور ریچ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. آپ انفرادی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھوکہ بھی ہو جائے، کسی نے آپ کو دھوکہ دے کے آپ کا مال لے لیا ہو. تو آپ نے بحیثیت ادارہ اس میں کام کیا تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. واللہ عالم. 6 مہینے نصاب تک پہنچ گیا ہے، لیکن جیسے ایک سال ختم ہونے پایا، اگر وہ پیسہ کسی اور اس میں خرچ ہو گیا، 6 مہینے تک جب نصاب آ گیا تو واجب ہو گیا زکوٰۃ دینا، لیکن ایک سال ختم ہونے سے پہلے اگر پیسہ خرچ ہو گیا تو کیا اس کے باوجود اگر زکوٰۃ دینا؟ سوال یہ کر رہے ہیں، اس سوال کا آپ مختصر جواب یہ ہے، اگر آپ کے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا، آپ کے سیونگز میں یا پھر آپ کے بزنس پروڈکٹس میں یہ نصاب کو پہنچ گیا. نصاب کیا ہے؟ نصاب 595 گرامز آف سلور کے برابر اگر آپ کے پاس کیش یا پھر بزنس پروڈکٹس آپ کے پاس جمع ہو گئے تو یہ مال آپ کا نصاب کو پہنچ گیا. جس دن کو یہ نصاب کو پہنچا ہے وہاں سے اب 1 سال کا حساب ہے. اب جب یہ 6 مہینے رہا اور 6 مہینے کے بعد نصاب سے کم آ گیا تو پھر جب نصاب کو پہنچا ہے وہاں سے آپ 1 سال کا حساب لگائیے. وہاں آپ 1 سال کا حساب لگائیے. اس کا مختصر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 سال میں آپ کے پاس جو بھی سیونگز ہے، آپ نے اپنا کیش دیکھا، آپ نے اپنا سونا دیکھا، اپنا چاندی دیکھا، ہے نا. اگر آپ دکان چلاتے ہیں تو دکان میں آپ کے پاس پروڈکٹ ہے وہ آپ نے دیکھا، سب آپ نے جوڑا، کہا کہ یہ میرا نیٹ ورتھ ہے، اس میں سے میں 2.5% نکال رہا ہوں، مال آسان ہے. بس آپ کا جو ہے معاملہ ختم ہوا. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بینک میں کیش رہتا ہے، ان کی جو تجارت کے سامان ہیں وہ نصاب کے نیچے چلے جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ زکوٰۃ نہیں تو پھر بینک میں جو ہے وہ اس کا کیا حساب ہے. تو اس لیے جو ہے اگر کسی کی تجارت روٹین چل رہی ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سال کا 1 دن پکڑیے، اس میں سے آپ چیک کریے کہ کتنا آپ کے پاس ہے، اس میں سے 2.5% نکالیے. وہ صلی اللہ بارک. مال 18 گرامز کا بھی ہے اور 22 گرامز کا بھی ہے، لیکن میجورٹی دیکھیں تو 20 گرامز 18 گرامز کا زیادہ ہے، تب زکوٰۃ کی ضرورت. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس 24 کیرٹ 22 کیرٹ 18 کیرٹ اس قسم کے میرے پاس گہنے ہیں، اور میرے پاس 18 کیرٹ کے وہی نا وہ زیادہ گہنے ہیں، 22 کیرٹ کم ہے، تو اس میں ایک سسٹم ہے، سب کو آپ 24 کیرٹ میں کنورٹ کریے. مثال طور پر آپ کے پاس 18 کیرٹ کے سمجھیے کہ ایک 100 گرام ہے، 22 کیرٹ کے آپ کے پاس 50 گرام ہے. ایک سسٹم ہے وہ کیلکولیشن، نیٹ میں جائیے مل جائے گا آپ کو، ہاؤ ٹو کنورٹ ٹو 24 کیرٹ. وہ کیلکولیشن کے حساب سے آپ کنورٹ کر دیجئے، اس میں زکوٰۃ نکالیے. وہی کیونکہ 18% ہو یا پھر 18 کیرٹ ہو یا پھر 22 کیرٹ ہو، یہ جو کیرٹس ہیں اس میں اس وقت زکوٰۃ ہے جب یہ 24 کیرٹ کو پہنچے، کیونکہ اس سے اگر کم ہو تو اس میں تانبا ملا ہوگا، وہ تانبے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے کہ نہیں.
تو اس لیے 24 کیرٹ کنورٹ کرنے کے لیے وہ نیٹ میں موجود ہے، آپ ڈالیے ہاؤ ٹو کنورٹ ٹو 24 کیرٹ سسٹم ہے، گرامز کا جو کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس میں جو ہے زکوٰۃ دے دیجیے، انشاءاللہ یہی بہتر طریقہ ہوگا، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔